موضوع ہے غلامی سے آزاد کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی جو زندگی ہے، جو شاعری ہے، جو نثر ہے اور جو تمام تاریخ ہے، ان کا بنیادی مقصد ہی آپ کو غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس غلامی سے آزاد ہیں۔ لیکن یہ وہ غلامی تھی جو شاید کسی حد تک فزیکل غلامی تھی۔ اقبال نے یہاں کسی ایسی فزیکل غلامی کی بات نہیں کی ہے، اقبال نے آپ کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنے کی بات کی۔ دنیا بھر میں جو تحریکیں چلی جن میں غلام قوموں کو آزاد کیا گیا، تو جن لوگوں نے وہ تحریکیں چلائیں، جن دانشوروں نے یہ کوششیں کی، ان کے انٹرویوز سامنے آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے جو مشکل ترین کام تھا جو کسی غلام کو یہ احساس دلانا تھا کہ وہ غلام ہے۔ وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں مٹاتا ہے، تو اصل چیز ہوتی ہے احساس زیاں، یعنی نقصان ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، نقصان کسی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ایک عام برتن ٹوٹنے سے لے کر ایک ملک کے ٹوٹنے تک نقصانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا اس نقصان کے بعد، اس زیاں کے بعد ہمیں احساس زیاں ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلی بار بھی کسی ایسے نقصان کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ نقصان کیوں ہوا اور آئندہ ہم اس نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اقبال کی جو شاعری کا بنیادی مقصد ہے وہ آپ کے ذہنوں کو غلامی سے آزاد کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ غلامی سے آزادی کیسے ممکن ہے؟ غلامی سے آزادی ایک تو فکر سے ممکن ہے، دوسری چیز عمل ہے۔ اقبال کی شاعری کے سلسلے میں جب کوئی سیمینار ہوتا ہے تو بہت فلسفیانہ نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں، تصور خودی پہ بات ہوتی ہے، تصور زمان و مقام پہ بات ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے تصورات کی بات ہوتی ہے، لیکن تمام تصورات کا جو بنیادی مقصد ہے کہ آپ کو کسی طرح عمل پہ اکسایا ہے، آپ کو عمل کی دنیا میں لایا ہے، اس کی بات جو ہے وہ کم ہو۔ میں نے ایک گفتگو میں عرض کیا ہے کہ اقبال کی شاعری کے کی ورڈز ہیں وہ ہے شور، اضطراب، غلغلہ، ہمہمہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اقبال اپنی شاعری میں بھی ایک شور برپا کیے رکھتے ہیں، یہ اسلوب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کے افکار کے حوالے سے بات، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شور کسی طرح آپ مسئلوں کے پیچھے جو بند کرتے ہیں۔ اب ایک المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہ جو میرے سامنے آپ سب بیٹھے ہیں، آپ سب جو ہے بہت ساری چیزوں سے کٹ کے ایک چیز کے ساتھ جڑ گئے نا، وہ ہے سوشل میڈیا۔ میری میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ بچے شاید اتنی باتیں اساتذہ کی نہیں سنتے، اتنی باتیں اپنے والدین کی نہیں سنتے، اتنی باتیں اپنے دوستوں کی نہیں سنتے، جتنی کہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے اس کو وہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میں اس سے زیادہ جڑا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اللہ ماشاء اللہ دو طرح کے مخلوقات بہت زیادہ حاوی ہیں۔ ایک ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور دوسرے ہمارے مولوی حضرات، اور دونوں ہی اللہ ماشاء اللہ جو بنیادی سبق دیتے ہیں وہ روحانیت کا سبق دیتے ہیں، سکون کا سبق دیتے ہیں، آرام سے رہنے کا سبق دیتے ہیں، اور اپنے سارے معاملات اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سارے کام اللہ ہی نے کرنے ہیں، اس کے آگے سرنڈر بھی کرنا ہے، لیکن آپ کبھی فوجوں کی تاریخ پڑھیں تو سرنڈر کب کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ فوجیں جاتی ہیں اور وہ سرنڈر کر دیتی ہیں، پہلے وہ لڑتی ہیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ ہم اب لڑ نہیں سکتے اور مزید نقصان ہونے لگا ہے اور تو اس وقت کو سرنڈر کر دینے ایک بڑی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ خدا کے آگے سرنڈر کیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے مقصد کی لڑی تو سکیں۔ ہمارا کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو عمل پہ نہیں اکساتا، آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو عمل کی دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ ایک لفظ آج کل بہت زیادہ بچے گلیمرائز کر دیے گئے، وہ ہے سکون۔ ہماری باتوں کا مقصد بھی سکون بتایا جاتا ہے، آپ کو سکون سے رہنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ذہن قاتل ہے، یہ لفظ اس لفظ کا بہت زیادہ پاپولر ہے۔ مسجدوں کی فضا بھی ماشاء اللہ اس میں مؤذن کم اور کیا کہتے ہیں ایئر کنڈیشنر جو زیادہ ہوتے ہیں، تو
تو چونکہ سکون بہت زیادہ گلیمرائز کیا گیا ہے، لہٰذا لوگ جو ہے سکون حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں. تو یہ ایک آپ سمجھ لیجیے کہ میرا وہ بنیادی دکھ ہے جو میں اپنے طالب علموں کو اکثر شیئر کرتا ہوں. آپ کو اطمینان کا سبق ضرور دیا گیا ہے. اطمینان ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں ان دنوں ایک تحقیقی پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں. اقبال کے 4 خط مجھے ملے ہیں، تو اس میں ایک خط ایسا ہے جو اقبال کے نام ہے اور وہ 4 خطوں سے ریلیونٹ ہے. تو وہ جو خط ہے وہ ٹائپ شدہ ہے، وہ چونکہ 1932 کا لکھا ہوا ہے. تو میں نے اسے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کو پڑھ لوں. بڑے بڑے عدد سے میں نے خریدے اور ایک ایک لفظ کو عدد کو لگا کے دیکھا کہ کیا لفظ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک تو 1932 کا ہے، دوسرا ٹائپ شدہ ہے، دوسرا اس کو بہت سارے لفظ مسنگ ہے، اور جو لفظ پڑھے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی کہیں کہیں اسپیلنگس مسنگ ہے. تو اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہو سکتا ہے. لیکن میں اس کو وچ پڑھ لیتا ہوں، وہ لفظ وچ ہوتا ہے، یہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے. تو سارے لفظ پڑھنے کے بعد جب میں جملہ پڑھتا ہوں تو جملہ نہیں ملتا. تو میں نے انگریزی کے پروفیسر سے بھی مدد لی ہے. تو میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ 30-40 گھنٹے لگانے کے بعد وہ 2 صفحے جو ہے انہوں نے پڑھ لیا. اور میرا خیال تھا کہ یہ میں نے 80% پڑھ لیا تھا کسی ماہر سے ملوں. تو گزشتہ کو 35-40 دن سے میں بے چین تھا کہ کسی طرح وہ خط جو ہے پوری طرح پڑھا جائے، لیکن وہ خط کو پڑھنے میں ناکام رہا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سکون اور اطمینان میں فرق کیا ہوتا ہے. تو ایک دن رات کے 2:30 بجے میں ایک فلم دیکھنے کے بعد میں فری ہوا تو میں ویسے ہی ویب سائٹ پہ کچھ فلمی مواد دیکھ رہا تھا. تو اچانک ہی مجھے وہ جو خط ہے وہ صاف ستھرا ایک ویب سائٹ سے ملا. وہ خط مجھے رف شکل میں ملا 1932 کا، وہ مجھے ایک ایرانی ویب سائٹ سے صاف ستھرا مل گیا. تو میں اس خط کو دیکھوں، سمجھ نہ آئے اس وقت میں اپنی خوشی کا اظہار کس سے کروں. میں ناچوں، میں گاؤں، میں چھت پہ چڑھ جاؤں، بچہ بن گیا اندر سے. میں اچھلوں، میں کودوں. یار یہ جو ایک خط جو ہے میں گزشتہ 35-40 دن سے نہیں پڑھ سکا تھا، انگریزی کے پروفیسروں کو بھی ملایا وہ بھی نہیں پڑھ پائے، اور یہ مجھے صاف ستھرا خط مل گیا ہے. اور پھر وہ 2 منٹ میں نے اس کو ٹرانسکرائب کر دیا ہے تو صاف ستھرا لکھا ہوا ہے. یہ سیٹسفیکشن، یہ اطمینان. یعنی اگر میں وہ 35-40 دن سکون سے رہتا، یار کوئی نہیں، اگر اس خط کو میں چھوڑ بھی دوں، 4 خط اقبال کے ہیں، میری خوبی تو ویسے بھی چڑھ جائے گی، یار اقبال کے 4 آیا خط تو ہم نے لے آئے. اگر یہ خط اس کا ذکر نہ بھی ہو اس کو چھوڑ بھی دوں گا. لیکن ایک بے چینی تھی کہ نہیں یار یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نامکمل رہ جائے گا. تو آخر کو جب خط مجھے صاف ستھرا مل گیا تو یہاں مجھے اطمینان حاصل ہوا، اور ظاہر اس اطمینان کے اندر سکون نہیں. لیکن اگر میں آپ سے پھر کہوں کہ میں سکون سے رہتا کہ کوئی نہیں یہ بھول جائے گا، کبھی مکمل نہیں. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیں اقبال کی باتیں کرنے چھوڑ دیں. اب ہمیں اقبال کے سیمینارز کرنے چھوڑ دینا چاہیے. تھوڑا سا آگے جملہ بول رہا ہوں برداشت کر لیجیے. کبھی کبھی لگتا ہے قرآن شریف پڑھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے. جو بنیادی بات ہے کہ یار عمل کی دنیا میں آؤ، کوئی کام کرو، کوئی ریسرچ کرو، کوئی تحقیق کرو، کوئی لکھو پڑھو. وہ چونکہ ہمارے باتیں میں نہیں ہے. قرآن شریف کو ہم دعوت پہ رکھتے ہیں، اس کو ہم رکھتے ہیں، ہم زیادہ سعادت حاصل کرنے کے لیے حافظ بھی بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو پیغام قرآن کو اپنی تصویروں کے پیچھے دل ہے اس کے اندر ایبزارب کرنا ہے، وہ جو روح ہے اس کے اندر ایبزارب کرنا ہے، تو وہ چیز ہے. تو بچوں میری باتیں تھوڑی سی تلخ ہوتی ہیں کبھی کبھار، تو ان کو تھوڑا سا برداشت کر لیا کر، لیکن تھوڑا سا عمل کی دنیا میں. اور آپ عمل کی دنیا میں آئیں تو آپ زندگی کو انجوائے کریں. میں نے اپنی گفتگو کے درمیان میں کہیں کہا ہے کہ میں رات کے 2:30 بجے فلم دیکھ کے پائے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں لائف کو انجوائے کرتا ہوں. آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ عمل کی دنیا. ایک مضمون ہے بی اے میں نے کہیں پڑھا تھا، اب تو خیر بی اے نہیں ہوتا، جو لوگ بچے تو بی اے میں نام میں بیٹھے ہیں تو میرے سلیبس میں شامل ہے کہ ایک مضمون ہوا کرتا تھا ورک، کام کے نام سے. مجھے اس کا مصنف یاد نہیں ہے. تو اس نے بڑا دلچسپ جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا کہ کوئی کام اتنا ہی اکتا دینے والا کیوں نہ ہو، فراغت کی اکتاہٹ سے زیادہ نہیں.
جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت جو آپ اکتاتے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کام کے اکتاہٹ اپنے سر دیں۔ اچھا، اس میں سے ایک دلچسپ سوالات بھی چھوٹے چھوٹے ریز کیے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمیں اتوار کی چھٹی کا مزہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ کہتی ہے کہ اتوار کی چھٹی کا مزہ اس لیے نہیں آتا کہ اس دن چھٹی ہوتی ہے، اتوار کی چھٹی کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ ہم نے باقی 6 دن کام کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب یہ چھٹیاں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں بعض اوقات دن کا بھی نہیں پتہ ہوتا آج بدھ ہے یا آج جمعرات ہے، ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جب سیمسٹر آن ہوتا ہے تو ہمیں پیر کے دن سے ہی جمعے کی فکر شروع ہو جاتی ہے، ایک ایک دن کے انتظار آج کچھ منگل ہے، اور جمعے کے دن جو ہے اب تو ماشاء اللہ چھٹی جو ہم زیادہ کرتے ہیں۔ تو جو چھٹی کی انجوائمنٹ ہے وہ ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم 3 دن کے 6 دن کا کام ہوتا ہے، 6 دن کام ہوا کرتا تھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، چھٹیوں کا آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 6 دن کام بھی کریں۔ وہ جو نہ چاہتے ہو کہ تقریر ہو ہی گئی، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی لمبی تقریر 12 دن ہو جائے گی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اس دن میں نے ایک بات کا ایک شعر سنا، اس شعر پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ شعر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم اقبال کو اکثر پڑھتے ہیں، غالب کو اکثر پڑھتے ہیں، لیکن بعض وقت کوئی ایسا شعر ہوتا ہے جو ہم نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا، اور اچانک پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا مزے کا شعر ہے۔ تو اقبال کا ایک شعر ہے، قاضی صاحب سننے والا ہے، غزل کی روایت کا شعر ہے، لیکن اس کے اندر ایک عمل کا پیغام دیا ہے اقبال نے کہ تبرک ہے میرا پیرامن چاک، تبرک ہے میرا پیرامن چاک، نہیں اہل جنون کا یہ سر۔